رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو اللہ رب العالمین نے جن و انس کی رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور اسلامی پردہ نشین خواتین، اسی موضوع کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے والے جمعہ میں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے جو آخری خطبہ بیان فرمایا تھا جس کے الفاظ تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملت ابراہیم کہا گیا ہے، انہی کی سیرت سے متعلق، انہی کی سیرت کے متعلق آج آپ کے سامنے چند باتیں گوش و گزار ضروری ہے، اس لیے کہ جو مہینے ہمارے درمیان میں چل رہے ہیں وہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں ایک حج کا مہینہ ہے، ایک ذوالحجہ کا جسے مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ کیا جائے، اس سے پہلے عشرہ ذی الحجہ میں ہونے والے کام آپ کے سامنے مختصر حدیث کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگلا جمعہ ہم عشرہ ذی الحجہ میں پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، مجھے فجر اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العالمین جس کی چاہے قسم کھائے اسے کوئی بولنے والا نہیں، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، لیکن بندوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ قسم کھائے تو صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائے، اس کے علاوہ اس کے لیے قسم کھانا کسی اور کی جائز نہیں ہے، کسی مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ لیکن ہم اپنے سماج و معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، کوئی کہتا ہے ماں کی قسم، کوئی کہتا ہے بچے کی قسم، ہاتھ رکھتے ہیں باضابطہ۔ اس طرح کے قسمیں کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ جب بھی قسم کھائی جائے تو اللہ کی قسم کھائی جائے، لیکن اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھائے، اور اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت بھی ہمارے نزدیک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اسی سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس 10 راتوں کی یا 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے آیت بیان فرمائی ہے جس میں یہ حکم دیا ہے والفجر ولیال عشر، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے جو شروع کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، ذو الحجہ کا جو چاند نظر آنے کے بعد جو 10 دن ہے، یوم النحر تک، قربانی کے دن تک جو ایام ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ایام ہیں۔ اس میں نیکیوں کا اللہ رب العالمین بڑا چڑھا کے جو ہے آپ کو صلہ دیتا ہے، اور اسی طرح سے گناہوں کا بھی صلہ بڑا چڑھا کے دیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں کہیں نیکیوں کو بڑھانے کی بات کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہاں گناہوں کی بھی جو ہے سزائیں اس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔
اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان ایام میں ہمیں سب سے زیادہ گناہوں سے باز رہتے ہوئے نیک عمل بجا لانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کی اہمیت بڑی اہمیت ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ ان 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے اعمال، اس کی بڑی جو ہے اہمیت کے ساتھ ساتھ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ اپنا مال اپنی جان لے کر اللہ کی جو ہے کہتے رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے آدمی نکل پڑتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اپنی مال کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اعلی کلمت اللہ کے لیے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب بھی جہاد کی بات آئے گی، اعلی کلمت اللہ کے لیے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے جب کفار سے لڑنے کے لیے نکلتا ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی جو ہے عمل اللہ کے نزدیک جو ہے اتنا پسندیدہ نہیں ہے ان 10 دنوں کے اندر جو پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے برابر جو ہے فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ کوئی شخص جان و مال لے کر نکل جائے جہاد کے اندر اور کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے، تو اس کا مرتبہ ان 10 دنوں سے افضل ہے۔ ورنہ تمام اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے، چاند دکھنے کے بعد ہی اس کے بعد ہم لوگ نیک اعمال بجا لائیں، برائی سے بچ جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، عقیدہ توحید کو اپنائیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کے کام ہیں۔ اسی طرح سے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین محنت کیا کرتے تھے، آپ ہر طرح سے نیکیوں میں بجا لاتے تھے، اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے فاستبقوا الخیرات، کیا فرمایا کہ نیکیوں کے کام میں تم جلدی کرو۔ لہذا ہم ایسے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دارمی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت محنت کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس 10 دنوں میں کثرت نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی روزے رکھنا چاہتا ہے، عرفے کے روزے تک 9 روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں جو ہے تسبیح، تحلیل اور اسی طرح سے تکبیر، یہ ساری چیزیں جو ہے ان ایام میں کرتا رہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بازار میں چلے جاتے، وہاں زور زور سے تکبیر کہا کرتے تاکہ لوگ سن کر وہ بھی ورد کرنے لگ جائیں۔ اس لیے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات، جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں، جنہوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگ قربانی کے دن آنے سے پہلے جب چاند نظر آئے ذوالحجہ کا، یعنی یہ مہینہ ختم ہو جائے، چاند جس دن نظر آئے گا اس دن سے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ارادہ کرے قربانی کا، اس کو چاہیے کہ بال اور ناخن وغیرہ نہ تراشے، یعنی جب تک قربانی نہیں ہوتی تب تک نہ تراشے۔ عید کے یعنی جو چاند ہے ذوالحجہ کا، جو چاند نظر آئے گا اس دن سے لے کر مغرب سے پہلے آدمی اپنے بال وغیرہ کاٹنا ہے تو کاٹ لے، اس کے بعد 9 دنوں تک اس کو 10ویں دن پھر اس کے بعد بال ناخن تراش سکتا ہے۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چند جو تمہیدی کلمات تھی جو ذوالحجہ کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان فرما دی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں، اب جیسے ہی ہمارے نزدیک وہ خاکہ نظر آتا ہے، لوگ حاجی لوگ حج پر پہنچے ہوئے ہیں، اور یقین مانیے یہ حج کا سفر نہیں ہے، یہ حج کا سفر نہیں ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں، میں نے سنا ایک علماء، ایک نہیں بلکہ متعدد علماء سے سنا کہ یہ حج کا سفر نہیں ہے، یہ توحید کا سفر ہے، یہ توحید کا سفر ہے جو لوگ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، شروع دن سے لے کر کیا کہتے ہیں 8 تاریخ سے 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 تاریخ تک، ایام تشریق تک، مغرب تک جتنے اذکار بتائے گئے ہیں وہ توحید پر منحصر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک تسبیح، ایک ایک تکبیر، ایک ایک جو بھی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ عرفہ کے دن جو دعا پڑھتے تھے، آپ یوم الترویہ کے دن دعا پڑھتے تھے، یوم النحر کے دن جو دعا پڑھتے تھے، ان دعاؤں کے اندر صرف اور صرف توحید نظر آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید کا سفر ہے، نہ کہ حج کا سفر۔ حج کا بھی سفر ہے لیکن توحید کا بھی یہ سفر کہا جاتا ہے، اہل علم کے نزدیک توحید کا سفر کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ پورا حج نکال کر دیکھیں، پتہ چلے گا پورے اذکار جتنے بتائے گئے ہیں وہ سب توحید پر منحصر ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، جب توحید کا ذکر آئے گا، جب حج کا مہینہ آئے گا، جب یہ سارے صفا مروہ کی سعی آئے گی، لوگ دنیا بھر کے لوگ جو جاتے ہیں حج کی طرف، حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف، وہاں دیکھتے ہیں مینا میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو چادر سفید چادروں کے
ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر اللہ کا جو حکم ہے اس کی پابندی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اس پابندی کی حقدار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اسی طرح سے ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کی اہلیہ ہے، ان کی دونوں اہلیہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ پورا خاندان اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہمیشہ سر ہم تسلیم کرتا تھا۔ اسی کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں غور کرو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہمیں بھی عقل و شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ ہم نبی ابراہیم علیہ السلام کے احوال سے اچھی طرح واقف تھے اور آپ کو ہوش مندی عطا کی گئی تھی۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہوش مندی عطا کی گئی تھی۔ آج ایک نوجوان جوانی کی دہلیز پر آ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، آج وہ جج کر سکتا ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور وہ جج کر سکتا ہے، وہ موازنہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نبوت دیے جانے سے پہلے آپ کو عقل ہوش مندی دی گئی تھی۔ آج سب کچھ آپ کے سامنے واضح ہے۔ علماء دعات آپ کے سامنے توحید بیان کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر پرفتن دور کے اندر جہاں ایک طرف علماء حق موجود ہیں، علماء ربانی موجود ہیں، وہیں دوسری طرف جو ہے باطل فرقے موجود ہیں، باطل مذہبیں موجود ہیں، باطل جو ہے کہ لوگ موجود ہیں جو طرح طرح کی تبلیغ کرنے پر جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسے دور میں بھی الحمدللہ آپ توحید کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بس یہ ہے کہ عقل اور ہوش مندی اور اللہ کا تقرب حاصل کر کے آدمی ہدایت پر آ سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبوت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش مندی عطا کی گئی تھی۔ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کا پتہ تھا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ میرے بھائی اور دوستو، آئے ہم وہ مکالمہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آنکھ کھولتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ، پورا کا پورا معاشرہ بلکہ پوری دنیا گمراہی پر ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور آپ کا باپ آدر آپ کے گھر میں بت فروشی کرتا ہے۔ آپ کا باپ آدر بت فروشی، بتوں کو بیچتا تھا، کاروبار کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر اسی کی عبادت کی جاتی تھی اور اس کی تجارت بھی کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر! ایسے معاشرے کے اندر آنکھ کھولنا اور پھر توحید کو اختیار کرنا اور توحید کی دعوت کا کام کرنا کتنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کتنے سخت لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے میں ہمیشہ یہ ترجیح دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کریم سے آپ کو جو ہے پیش کروں واقعات کو۔ ایسے علم گلم واقعات پیش کرنا ہماری عادت نہیں ہے اور ایسے واقعات کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں۔ ہماری خواتین، ہمارے مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ ایسے واقعات سنو جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ان کے گفتگو کو، ان کے کلام کو اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے پیش کیا ہے۔ رہتی دنیا تک اس کے لیے ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ آج ہماری خواتین کوئی ایسے قصے کہانیاں بیان کر دیتا ہے، ہمارے مرد حضرات ایسے قصے کہانیاں رو رو کر بیان کرتا ہے تو اس کو سنتے ہیں اور یہ بھی جھوم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا اچھا بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کی طرف دیکھو، اس کے واقعات پڑھو، اس کے واقعات کو سنو۔ اصل یہاں سے ایمان بڑھتا ہے، یہاں سے تو جو ہے توحید آتی ہے، یہاں سے صرف شرک کا قلع کما ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سورہ مریم 41 سے لے کر 46 تک اب جا کر دیکھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ جو مکالمہ، جو گفتگو، جو بحث و مباحثہ اپنے باپ کے ساتھ میں حضرت ابراہیم نے کیا ہے، الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اچھے اسلوب کے ساتھ اور اچھے جو ہے کہ اخلاق کے ساتھ اپنے باپ کو سب سے پہلے توحید کی طرف لانے کے لیے کوششیں کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جن کی زندگیوں میں توحید نہ ہو تو یقین مانیے اس کی زندگی، یہ پوری 50-60 سالہ زندگی بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارا سسٹم اسی توحید کے خاطر بنایا ہے۔ اگر یہی چیز ہمارے سے معطل ہو جائے، یہی چیز ہمارے سے مفقود ہو جائے تو ہم کہاں کے رہیں گے بتائیے؟ ہم خود اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان. ہر لفظ پر ابا جان کا لفظ آتا ہے, ہر لفظ, ہر جو ہے گفتگو پر, ہر جو ہے الفاظ کی ادائیگی پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کو حکمت کے ساتھ سمجھاتے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں توحید کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, تو ہم بھی اپنے گھروں میں اسی طرح سے اسلوب اختیار کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اسلوب بتایا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اگر تم اپنے جو ہے اللہ کے دین کی طرف دعوت دو تو سب سے پہلے جو ہے موعظہ حسنہ سے پہلے سب سے پہلے حکمت کیا کرو, ان کو سمجھاؤ عقلی دلائل سے اور قرآن کے دلائل سے, ان کو سمجھاؤ کہ یہ توحید ہے, یہ شرک ہے, اور شرک کرنے والا اس کا ٹھکانہ یہ ہے, اس کی خطرناکی یہ ہے, اور توحید کو اپنانے والا اس کی فضیلت یہ ہے. تو اس کو جو ہے ماننا سمجھنا ضروری ہے. میرے بھائی اور دوستو, کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو, آپ اس کو بت بناتے ہو, اسی کے سامنے حاجتیں مشکل کشائی کے لیے تم پکارتے ہو, آخر ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب جو باپ کے ساتھ میں یہ گفتگو بحث و مباحثہ باپ کے ساتھ میں جو کی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن بنا کے پیش کیا, اور رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے باپ کے اوپر توحید کی دعوت کو پیش کیا ہے. میرے دوستو بھائیو, کیا فرمایا کہ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے, ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا سمجھانے کا انداز تھا. آج ہم مسلمانوں کو بھی یہی چیز سمجھا رہے ہیں, ایسے لوگوں کی تم عبادتیں کیوں کرتے ہو, ایسے چیزوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو, ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے جو ہے چیزوں کے سامنے ایسی اشیاء کے سامنے کیوں اپنے گردن کو جھکاتے ہو, پیشانی کو ٹیکتے ہو, دعائیں مانگتے ہو, کیوں یہ سب کام کرتے ہو؟ یہ تو جواب بھی دینے والے نہیں ہیں, یہ تو سننے والے بھی نہیں ہیں. انک لا تسمع الموتى, جو مر چکے ہیں وہ سننے والے بھی نہیں ہیں. کتنے مسلمان آپ جا کر دیکھیے, جم غفیر ہے اللہ کی قسم, اور یہی ملک میں مشاہدہ کیا ہوں, یہی ملک سب سے زیادہ پستی کی حالت میں ہے. جہاں شرک بھرا ہوا ہے, جہاں گلی گلی شرک بھرا ہوا ہے, وہی ملک سب سے زیادہ پستی کی حالت میں ہے, وہی قوم پستی کی حالت میں ہے. آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بہترین انداز میں آپ کی گفتگو بیان فرمائی, یا ابتی انی قد جاء من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا. اللہ رب العالمین, میرے ابا جان آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں, تو میری بات مانے, بالکل سیدھی راہ کی طرف میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں. اتنے پیار سے اپنے باپ کو سمجھایا, لیکن وہ باپ بت فروش تھا, وہ باپ شرک میں مبتلا تھا, اس وجہ سے وہ بات ایک بھی نہ مانی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے پھر ایک اور, یا ابت لا تعبد الشیطان, حضرت ابراہیم نے پھر دوبارہ کہا, اے ابا جان آپ یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو, جو وسوسے ڈال کر تمہیں ایسے لوگوں کے سامنے, ایسی چیزوں کے سامنے تمہیں جھکایا ہوا ہے, تم جن کے سامنے دعائیں مانگتے ہو رب کو چھوڑ کر, یہ شیطان کی عبادت ہے. لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں, شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا ناشکرا تھا, بلکہ نافرمان تھا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر فرمایا, یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان, اے ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جاؤ, کہ مجھے خوف لگا ہوا ہے, ایسا نہ ہو کہ شیطان کی اتباع میں جو ہے پڑھ کر تم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کھو چکے ہو, ایسا نہ ہو. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ بار بار آپ کے مکالمے کو رہتی دنیا تک کے لیے پیش کیا. میرے بھائی اور دوستو اب آگے سنیے, اگر آپ اپنے شرک و کفر پر باقی رہے اور اسی حال میں آپ کی موت آ جاتی ہے تو عذاب الہی سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا, عذاب الہی سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, اللہ سے دعا کرو, تمام لوگ مرد عورت اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا خاتمہ توحید پر ہو. یاد رکھو توحید کو چھوڑ کر اگر شرک پر خاتمہ ہوگا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی, بلکہ یہ بات کہنے کے بعد کیا ہوا, اس نے جواب دیا, باپ نے جواب دیا, اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے؟ اگر ہم آج اولیاء کے تعلق سے, آج ہم ان لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں تو انبیاء کو مت پکارو, اولیاء کو مت پکارو, ڈائریکٹ اللہ کو پکارو, ان سے دعائیں مانگو, تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بھی یہی جواب دیا تھا, ہم ہمارے اولیاء کی تم توہین کرتے ہو, گستاخی کرتے ہو. یہی جواب ہمیں بھی ملتا ہے. میرے بھائیو یہ جواب پرانا نہیں ہے, یہ نیا جواب نہیں ہے, یہ بلکہ یہ پرانا ہے. تو کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
باپ نے آدر نے فرمایا معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے, اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا. اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں مذہبی تعصب کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں ہمارے معبود کی تو بے عزتی کرے گا, گستاخی کرے گا تو میں تجھے پتھروں سے ماروں گا اور تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا. کس کا یہ کلام تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ کا جو ہے یہ حکم تھا. اسی طرح سے دیکھیے, آئیے اب میں بتاتا ہوں کہ ان کا حشر کیا ہوا. اسی پر ان کی وفات ہو گئی, اس بت فروشی میں, بتوں کی پوجا کرنے میں, ان سے جو حاجتیں مانگنے میں جب ان کی وفات ہو گئی تو نتیجہ کیا ہوا دیکھیے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, نبی کا باپ ہے, نبی کی بیوی ہے, نبی کا بیٹا ہے, ان سب کو اللہ رب العالمین شرک کرنے پر جہنم میں ڈال دے گا. فرمایا کہ کیا فرمایا, قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام آپ کا باپ آدر اس حال میں ملے گا, اس کے چہرے پر ذلت و رسوائی ہوگی. قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر آئیں گے, ذلت و رسوائی جو ہے آپ کے چہرے پر ہوگی, غبار چھایا ہوگا. اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے ابا جان کیا میں نے تمہیں دنیا میں نہیں کہا تھا, ابا جان کیا میں نے دنیا میں نہیں کہا تھا, آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرے, میرے رسول کا اقرار کریں, اللہ کی بات کو مانے, کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا؟ وہ کہے گا آج میں تمہاری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. قیامت کے دن یہ کہے کہ کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, اب میں نیک عمل کروں گا, اب میں توحید کو اختیار کروں گا, اب میں شرک سے باز آؤں گا. تو نہیں چلنے والا. پہلا اور آخری موقع دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, اس کو ضائع کر دیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ اب صرف سزا بھگتنا ہے, بس کچھ بھی نہیں ہے. شرک کی جو ہے شرک گندگی میں جو لطف ہوگا اس کو سزا بھگتنی ہے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے التجا کریں گے, اللہ رب العالمین سے التجا کریں گے, اے اللہ تو نے کہا تھا مجھے جو ہے قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تو نے مجھے کہا تھا کہ مجھے جو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا, آج میرا باپ جو ہے جہنم کا مستحق ٹھہرا ہے, جہنم کا حقدار ٹھہرا ہوا ہے, آج اس کو بچا لے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تجھے پتا ہے ابراہیم, میں مشرک کو کبھی بھی جنت میں جگہ نہیں دوں گا, اس لیے کہ میں نے مشرک کو جنت کو حرام کر دیا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور فرمائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دے گا, یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ مشرک کو میں جنت میں نہیں ڈالوں گا, بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آپ سے کہا جائے گا اے ابراہیم تم اپنے قدموں کی طرف دیکھو, اے ابراہیم تم اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو وہاں بجو کی شکل میں بجو ایک بہت بڑا جانور ہے, ان کی شکل میں باپ آزر ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو ہے بجو کی شکل میں قدموں میں گرا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں اپنے نیچے, دیکھتے ہیں کہ جانور کی شکل میں جس کا گلا کٹا ہوگا اور چاروں پیروں کو پکڑ کر جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ چاروں پیروں کو پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ نے یہ شکل کیوں بنائی؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو تکلیف نہ ہو, اس وجہ سے آدر کی شکل کو بدل کر ایک بجو جانور کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جس کا گلا کٹا ہوا تھا, اور فرشتے اس کے چاروں پیروں کو جو ہے پکڑ کر جو ہے جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, نبی کا بیٹا ہو, نبی کا باپ ہو, نبی کا بھائی ہو, نبی کی بیوی ہو, اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے باپ کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں ڈال دیا, آپ کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں ڈال دیا گیا. اسی طرح سے ایک اور مکالمہ ہم تھا, یہ تو باپ سے مکالمہ ہوا, اب ہم دیکھتے ہیں قوم سے کیسے مقابلہ. اب ظاہر بات ہے معاشرے میں رہیں گے, توحید اور شرک کی جنگ یہ قیامت تک چلتی رہے گی. اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا, یہ توحید اور شرک کی جنگ قیامت تک چلتی رہے گی. قال لأبیہ وقومہ ہذہ تماثیل التی وانتم عاکفون. اللہ رب العالمین نے فرمایا قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ تماثیل التی انتم عاکفون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو, کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو, قالو یہ مجاور بن کے بیٹھے ہو, آخر یہ کیا ہے, تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان کا جواب کیا تھا مشرکین کا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرکین کا کیا جواب تھا؟ قالو وجدنا آباءنا لها عابدین, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا, اسی کی پیروی کریں. آج کتنے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں جن کے سامنے تم پوج رہے ہو, جن کو تم جو ہے کیا کہتے ہیں خدا کا درجہ دیے ہو, حاجتیں مانگ رہے ہو, منتیں مانگ رہے ہو, ان سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو, ان کے سامنے سب کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں جو اللہ کا حق تھا وہ تم نے غیروں کو دیا ہوا ہے, تو کیا حالت ہوگی؟ یہی بات بتائی ہے, یہی بات بتائی اللہ رب العالمین نے, اور ان کا قول بھی نقل کیا ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, نہ قرآن سے دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے, ایک ہی دلیل ہے قالو وجدنا آباءنا لها عابدین. ہم نے اپنے باپ دادا کو جس راستے
راستے پر پایا ہے اسی راستے کی ہم پیروی کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے بہت بہترین جواب دیا، کہا قال لقد کنتم وانتم آباؤکم فی ضلال مبین۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ نے فرمایا پھر تم اور تمہارے باپ دادا بھی یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ دین کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کا بھیجا ہوا ہے۔ باپ دادا کی دلیلیں نہیں چل سکتی، صرف اگر چلے گی تو چلے گی اللہ کا قرآن چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان چلے گا، اس کے علاوہ تیسری چیز نہیں چل سکتی۔ اس لیے اپنے ہوش کے ناخن لو بھائیوں، مسلمانوں، توحید کو اختیار کرو، شرک کو چھوڑو۔ دیکھو یہاں پر مشرکین نے کیا جواب دیا تھا، یہی جواب دیا تھا، اور سارے مسلمانوں کا جواب، جن لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جو لوگ خواتین مرد حضرات جو آج درباروں پہ جا کر اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، ان کے پاس بھی یہی دلیل ملتی ہے کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، یہی قول آپ کو ملے گا۔ نہ قرآن سے دلیل دیں گے، نہ حدیث سے دلیل دیں گے تو اپنے آب و اجداد کی دلیل دیں گے، تو اس دلیل کو تو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ دین کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، دین اللہ کا بھیجا ہوا جو پیغام ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اسی کو قبول کرنا پڑے گا، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستو بڑی تفصیل ہے، نتیجہ یہ ہوا قوم کے سامنے بھی یہ بات کی، جب لوگوں کے سامنے بھی بات کی، ظاہر بات ہے آپ بابل میں رہتے تھے، عراق میں تھے آپ، تو اس جو ماحول تھا وہ شرک کا ماحول تھا۔ نمرود اس وقت کا گمراہ کن بادشاہ، اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا۔ جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف جو ہے یہ کرنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ایک جشن تھا، قرآن میں نقل کیا ہے، میں قرآن کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، حدیث سے بھی میں کم کوشش کرتا ہوں کہ قرآن سے ملے تاکہ لوگوں کو یقین آئے، بات میں وزن ہو، قرآن کی دلیل پیش کرو تاکہ کوئی انکار بھی نہ کر سکے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام تھے، اس ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جشن ہوتا تھا، جو اپنی اپنی مورتیوں کو پوجا کر کے جشن کے لیے نکل جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ آج میں وہ حال کروں گا تمہارے بتوں کا، دیکھ لینا۔ تو کسی نے سن لیا، جب سارے لوگ بتوں کی پوجا کر کے صبح نکل گئے، نمرود وغیرہ نکل گئے، تو حضرت ابراہیم نے جب پورے بتوں کا جو اڈا تھا، جسے فیکٹری کہا جاتا ہے، جہاں سے بت فروشی ہوتی تھی، سب بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر کلاڑا ہتھوڑی رکھ دیا۔ ہتھوڑی رکھنے کے بعد جب یہ جشن منا کے پی کھا کر کے جب آنے کے بعد میں جب دیکھا کہ مورتیوں کا اور معبودان باطلہ کا یہ حال ہوا ہے، تو لوگوں کو کس نے کیا یہ حال دیکھ کر کس نے کیا؟ تو کیا ہوا؟ کہا ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے ایسا ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ آپ کی عمر کتنی تھی معلوم ہے؟ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ 20 سال کی عمر تھی۔ دیکھیں کتنا بڑا پنگا لے لیا، کتنا بڑا انقلاب لایا ہے۔ دیکھیے ابھی نبوت بھی نہیں ملی ہے، اتنا بڑا پنگا لے لیا نمرود کی فوجیوں سے توحید کے لیے کہ پوچھیے مت۔ تو کیا ہوا؟ جب وہ سارے لوگ آئے، دیکھا بتوں کی ان حالت کو، حضرت ابراہیم کو بلا بھیجا کہ تو نے یہ حال کیا ہے۔ کہا کہ سب لوگوں کے سامنے بلایا جائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جب ہم کوئی حق بات کریں گے نا تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، حالانکہ ذلیل نہیں ہے، عزت ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، توحید کے لیے کوئی آدمی مر مٹے گا تو اس سے بڑی عزت کوئی دنیا میں پا نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا مکالمہ جو ہے پیش کیا ہے، گفتگو پیش کی ہے۔ حضرت ابراہیم کو لایا گیا اور لانے کے بعد پوچھا گیا ہے کس نے کیا ہے؟ کہا کہ اگر تمہارے معبود اگر سچے ہیں تو ان سے پوچھو کہ کون کیا ہے، کون توڑا ہے تمہارے معبودان باطل کو، پوچھو ان سے۔ کہا کہ جب سارے کے سارے سر جھک گئے، اس لیے کہ جب بول ہی نہیں سکیں گے تو کیسے وہ جو ہے پتہ کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم کا جو جواب تھا زبردست جواب تھا، آپ اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ کہا سر جھکائے ہوئے نمرود کے فوجی کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم تجھے تو معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے، ابراہیم تجھے تو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اتنا کہنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، تھو ہے تمہارے اوپر، تم ایسے لوگوں ایسے چیزوں کی پوجا کرتے ہو، نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ تمہیں نقصان دے سکے۔ ہم بھی آج مسلمانوں سے کہتے ہیں ایسے لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو، ایسے لوگوں کے سامنے جھکتے ہو، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یقین مانے کوئی لٹا کے پوچھتا ہے، کوئی کھڑا کر کے پوچھتا ہے، فرق زیادہ نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو باتیں کی ہے نا، واللہ مشرکوں کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں تماچے پڑے ہیں، ان کو جو ہے اتنا ذلیل ہونا پڑا کہ پوچھو مت۔ حالانکہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے مسلمان، اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے اسی طرح سے ان کے سر جو ہے جھکنے لگ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس کیا تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے۔
جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے؟ اور کہنے لگے اب کیا ہوا، اب کوئی بس نہیں چلا، دلائل تو ہے نہیں، اب سارا ثبوت ختم ہو گیا، دلیل قرآن سے دی، دلیل اللہ رب العالمین کی نشانیوں سے دی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ بھی مت کرو، اب اسے آگ میں پھینک دو، اس کا یہی علاج ہے۔ یعنی براہین کے سامنے، دلائل کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی قسم آج بھی اگر صحیح قرآن سے رہنمائی کی جائے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسلام براہین اور دلائل کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر غالب ہے، براہین اور دلائل کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر، پوری مذاہب کے اوپر غالب ہے۔ اسلام کی ایسی تعلیمات ہے۔ تو کیا ہوا، آگ میں پھینک دیا جائے، منجنیق بنائی گئی، وہ جو پرانے زمانے میں دور سے آگ جلا کے دور سے پتھروں کو بلکہ دور سے پتھروں کو پھینکنے کے لیے بنایا جاتا تھا، کرین وغیرہ کی ایک سسٹم جیسے ایک مشین ہوتی ہے ویسے بنایا گیا ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے۔ الاؤ بھڑکائے گئے، کئی دنوں تک جو ہے آگ لگائی گئی اور پورے زور و شور کے ساتھ تپش آگ میں ہو گئی، تو منجنیق سے حضرت ابراہیم کو بٹھا کر کپڑے اتار کر جو ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ توحید کی خاطر اپنے آپ کو جلانے کے لیے تیار ہے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میرے بھائی اور دوستو، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس آگ کو، حالانکہ فرشتے بھی آئے، کہا کہ ہم بارش نازل کر دیتے، یہ آگ بجھ جائے گی، اور دوسرے نے کہا کہ ہم ایسا کر دیں گے، فرشتوں کو حضرت ابراہیم نے حکم دیا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جس اللہ کو تم مانتے ہو میں مانتا ہوں، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا۔ اتنا توکل کہ فرشتوں سے بھی مدد لینا گوارا نہیں کیا اور اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا، اور اگر اللہ جلانے پر آئے تو آج میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس توحید کے خاطر، اس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے خاطر میں آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دے دیا، قل یا نار کونی بردا وسلاما۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ علماء کرام کہتے ہیں اگر سلامتی کا لفظ اللہ تعالیٰ نہ کہتا، اگر سلامتی کا لفظ اللہ تعالیٰ نہ کہتا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے جاتی، آپ کو تکلیف ہوتی۔ یہ ہے وہ واقعہ حضرت ابراہیم کا۔ آج ہم حج کے مہینے میں قربانیاں کرتے ہیں، حج کے مہینے میں صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا سنت اسی وقت کی ہے، اسی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی ہے، اسی ابراہیم علیہ السلام کی دین ہے، جو آج رہتی دنیا تک وقت کا نبی ان سنتوں کو جب تک نہیں ادا کرے گا اس کا نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ اتنا ہی نہیں ہے، میرے پاس بہت مواد ہے، قرآن سے مواد ہے، حدیث سے مواد ہے، اور کوئی میں کا لال انکار نہیں کر سکتا ہے اسی حدیث صحیح بخاری کی روایت، قرآن کریم کی آیتیں، اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ جان دی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ آگ میں گرائے جانے سے پہلے فرشتوں نے اپنی اپنی مدد کی، آپ کی پیشکش کی، لیکن تمام کو آپ نے جو ہے انکار کر دیا اور کہہ دیا میرے رب کو اس کی خبر ہے کہ نہیں، جب اسے علم ہے تو پھر مجھے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہی جملہ تھا اور آخری جملے یہی تھے، کیا تھے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ پوری دنیا سے دشمنی کی تھی توحید کے خاطر، پوری دنیا سے اب حضرت ابراہیم نے جو ہے دشمنی مول لی تھی اسی توحید کو پھیلانے کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کا یہ جو مکالمہ ہے اس کو قرآن بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور رہتی دنیا تک کے باقی رکھا، تاکہ آنے والے لوگ جو توحید پر کام کریں گے ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئیں گے تو تمہیں بھی استقامت اختیار کرنا۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مشرکین مکہ میں دعوت کا کام کرنا ہے، آپ کو ہمت، آپ کو حوصلہ دینا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، آپ کو کپڑے اتارے گئے تھے۔ میں نے ایک حدیث بتائی تھی، قیامت کے دن ننگے بدن اور ننگے کیا کہتے ہیں پاؤں اٹھایا جائے گا، تو میں دیکھوں گا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو کپڑا پہنایا گیا تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا یاد رکھنا اس حدیث کو، صحیح بخاری کی روایت تھی۔ تو حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے قیامت کے دن جو ہے تمام لوگ ننگے ہوں گے، اس وقت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑا پہنایا جائے گا، اس لیے کہ ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ اسی طرح سے آپ
جب آخری مرتبہ آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کے اوپر یہ الفاظ تھے، آپ کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ الفاظ جاری، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ آج ہمیں بھی یہ جو ہے جملہ کہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگایا گیا منافقوں کی طرف سے، انہوں نے بھی یہی جملہ کہا تھا، حسبنا اللہ۔ لوگوں نے، علماء نے کتابیں لکھی اس جملے پر۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اور کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہم انت فی السماء وحدہ وانا فی الارض وحدہ عبدک۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، میرے لیے اللہ کافی ہے، یا اللہ آسمان میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور زمین میں میرے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ اکیلے حضرت ابراہیم پوری قوم سے، پوری فوج سے، پورے بادشاہ سے ٹکر لی ہے اس توحید کے خاطر۔ آج ان توحید پرستوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے فرعون، ایسے نمرود، ایسے حامان آئے اور گئے، چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی مدد توحید پرستوں کے ساتھ ہوتی ہے، ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں توکل کرنا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کا توکل تھا، بھروسہ تھا اللہ پر، ہمیں بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں بھی اپنی توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس رویے کو جو پیش کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنانے کی توفیق دے، ہمیں بھی توحید کا کام کرنے کی توفیق دے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کی طرف بلانے کی توفیق دے، ہمیں بھی جو ہے معاشرے کے اندر توحید کا جو ہے علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں حوصلہ عطا فرما، ہمیں اسلوب عطا فرما، ہمیں اخلاق عطا فرما، تاکہ لوگوں کے سامنے جو شرک میں مبتلا ہیں ان کو ہم اخلاق سے، ہمت سے، حوصلے کے سے ان کو جنت کی طرف بلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا، توحید پر قائم رکھنا، اور جب دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک